اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اہل امانات کے سپرد کرو، یعنی جس کا جو حق ہے وہ اس دنیا میں ادا کر دو۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے دوسرے حصے میں ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو انصاف سے فیصلہ کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ آپ اپنے بچوں کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے شاگردوں کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ملازمین کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ماتحتوں کی ترقی اور تنزل کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، آپ اور چھوٹے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، بڑی سطح کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، سب کے بارے میں ایک ہی حکم ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو انصاف سے فیصلہ کرو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب فیصلہ کرو انصاف سے فیصلہ کرو، آگے عجیب جملہ فرمایا بڑا پیارا، اور فرمایا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں بہترین نصیحت کر رہا ہے۔ یعنی حیرانی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اس دنیا میں رہ کر انصاف سے فیصلے کرو، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، اور یہ ایسی نصیحت ہے کہ جس سے تمہاری دنیا بھی درست ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی درست ہو جائے گی۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں بہترین نصیحت کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ جو کچھ تم منہ سے نکال رہے ہو، جو کچھ زبان سے بک رہے ہو، جو کسی کو گالی دے رہے ہو، جو تم بہتان لگا رہے ہو، جو تم الزام تراشی کر رہے ہو، وہ اللہ سن رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اور یہ جو ایک آیت ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو انصاف سے فیصلہ کرو، ہمارے ذہنوں میں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ قاضی کا کام ہے یا عدالت کا کام ہے، کورٹ کا کام ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر عدالتوں میں ناانصافی ہے، اگر انتظامیہ میں ناانصافی ہے، اگر سرکاری دفتروں میں کرپشن اور ناانصافی ہے، تو میرے دوستو ساتھیو یہ ہم ہی لوگ ہیں جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ہماری بہن بھائی ہیں جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ہماری ہی معاشرے کے لوگ ہیں جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تکونون کذالک یؤمرون علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ اب اگر عدل و انصاف جو ہے وہ ہر سطح پہ کچلا جا رہا ہو، انصاف کے بجائے نا انصافی ہو رہی ہو، تو پھر وہ معاشرہ نہ اسلامی معاشرہ کہلا سکتا ہے اور نہ انسانی معاشرہ کہلا سکتا ہے۔ اچھا انسانی معاشرہ، اچھا اسلامی معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں قدم قدم پر ہر آدمی انصاف سے کام لیتا۔ اور سورہ الحدید ہے قرآن مجید کی ایک سورت جو 27ویں پارے میں آتی ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے اور طرح طرح کی کتابیں نازل کی ہیں، یہ صرف اس لیے تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی نہ کریں۔ قرآن میں فرمایا گیا، ترجمہ میں آپ کو آیت بھی سناتا ہوں، ترجمہ بھی، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو کھلے دلائل کے ساتھ بھیجا، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، ہم نے ترازو نازل کی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ قرآن مجید کی سورۃ النساء میں ایک اور جگہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا
کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے حق بات کہو، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہاری اپنی گواہی تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، والوالدین، یا والدین کے خلاف جا رہی ہو، والاقربین، چاہے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو۔ اور آگے قرآن نے یہ کہا کہ یہ بھی مت دیکھو کہ جس کے حق میں فیصلہ کر رہا ہوں یا جس کے خلاف فیصلہ کر رہا ہوں وہ مالدار ہے یا فقیر ہے۔ قرآن کہتا ہے ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، اگر وہ غنی ہے، مالدار ہے یا فقیر ہے، اللہ ان کے زیادہ قریب ہے، تم انصاف سے کام لو۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، تم انصاف کرنے میں خواہشات کی پیروی مت کرو۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے مخالفوں میں بھی انصاف کرو۔ پچھلی مرتبہ بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہماری زبانیں کھلی ہوئی ہیں، ہم اپنے مخالفوں کو کبھی کافر کہتے ہیں، کبھی فاسق کہتے ہیں، کبھی شرابی کہتے ہیں، کبھی زانی کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کبھی گالیاں دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کروڑوں کھا گیا، کبھی کہتے ہیں اربوں کھا گیا۔ جو ہمارے منہ میں آ رہا ہے ہم دوسروں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ یہ بدگمانی، بدزبانی، گالم گلوچ اور الزام تراشی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور پچھلے ہفتے میں نے بہت ساری آیات آپ کو سنائی تھی کہ اس زبان کو قابو میں رکھو اور جو بات کرو انصاف سے کرو۔ علی الحساب انادھن، آپ اپنے موافقوں کو 100% درست سمجھو، اپنے مخالفوں کو 100% غلط سمجھو، یہ غلط طریقہ ہے۔ غلطی یہاں بھی ہوتی ہے، غلطی وہاں بھی ہوتی ہے، آدمی کو انصاف سے کام لینا چاہیے، نہ تعریف میں اتنا مبالغہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے موافق کو فرشتہ کہنا شروع کر دیں، اور نہ جناب مخالفت میں ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے مخالف کو شیطان مجسم قرار دے دیں۔ انصاف سے کام، اگر کسی کی اچھائی ہے آپ وہ اچھائی بیان کیجئے، اگر کسی کی غلطی ہے اس غلطی پر تنقید کیجئے، مگر تنقید کے اندر تہذیب، شائستگی اور نرمی، حکمت اور موعظہ حسنہ ہونا چاہیے۔ گالم گلوچ کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ عیسائیوں کی مخالفت کر سکتے ہیں مگر عیسائیوں کو گالی دینے کا آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ یہودیوں کی مخالفت کر سکتے ہیں، آپ ہندوؤں کی مخالفت کر سکتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن آپ شائستگی اور تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے، آپ گالم گلوچ کا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے۔ آپ نے جو بات کرنی ہے نرمی سے کیجئے، حکمت سے کیجئے، تنقید کرنی ہے اس میں بھی انصاف کا خیال رکھیے۔ قرآن نے سورہ مائدہ میں فرمایا اے ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف سے کام لو، انصاف کی گواہی دو۔ اور فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس جرم پر آمادہ نہ کرے اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہ کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو یہی تقوی کے قریب ہے۔ اگر کوئی آپ کا مخالف ہے آپ ساری 100% خرابیاں اس کے اندر ثابت کر دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی بھی انسان نہ 100%، کافر سے کافر کے اندر بھی کچھ اچھائی ہوتی ہے۔ آپ وہ انصاف سے کام لیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا مخالف ہے تو آپ انصاف سے تجاوز نہ کریں، اور پھر فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو یہ تقوی کے قریب ہے۔ اور یہ جو انصاف ہے یہ ہر سطح پر ہونا چاہیے۔ اور معاف کیجئے کہ ہمارا پورا معاشرہ اس میں افراط اور تفریط میں گرفتار ہے، بلکہ نا انصافی میں گرفتار ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ حدیث شریف کا آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بچے تھے تو ایک بیوی نے مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا، ایک یا دو بیویاں ہوں گی ان کی، 2 یا 3، تو انہوں نے ایک بیوی نے مجھ سے کہا کہ تم میرے بیٹے کو فلاں چیز دے دو، اور کوئی سواری وہ اس کو دلوانا چاہتی تھی، تو
کہا کہ تم اس کو دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں. تو کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر گواہ بنا دو. چنانچہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے اس بیٹے کو یہ سواری گھوڑا گفٹ کرنا چاہتا ہوں. تو میری بیوی نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا دو تاکہ بات پکی ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا جی اور بھی بیٹے ہیں. فرمایا کیا تم نے سب بیٹوں کو یہ اس طرح کا تحفہ دیا ہے؟ کہا جی نہیں سب کو تو تحفہ نہیں دیا. آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ سارے بیٹے تمہارے ساتھ انصاف سے کام لیں اور سب تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ سب بیٹے مجھے باپ کی طرف صاحب باپ سمجھیں اور خدمت کریں. فرمایا پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام لو. فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم. اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام لو. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے اندر 2 شادیوں کی بھی اجازت ہے, 3 شادیوں کی بھی اجازت ہے, 4 تک کی اجازت ہے, لیکن صرف اس آدمی کو اجازت ہے کہ جو انصاف کر سکے, اور اگر انصاف نہیں کر سکتا اس کو 1 سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک بیوی سے تم شادی کر سکتے ہو. اور انصاف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کسی آدمی کے 2 بیویاں ہیں اور اس نے انصاف نہیں کیا, قیامت کے دن جب آئے گا اس کا آدھا حصہ گرا ہوا ہوگا, فالج ہوگا اس کے اوپر, آدھا حصہ اس کا کام نہیں کر رہا ہوگا, اس لیے کہ اس نے ایک بیوی کا تو حق ادا کیا, دوسری بیوی کا حق ادا نہیں کیا. ہر ایک کے اندر اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں تعلیم میں کرپشن کا کیا حال ہے. لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اساتذہ کھڑے ہوتے ہیں, پیسے لے لے کر پرچے بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کر دو. جناب سب جوابات جو ہیں ان کو بیچا جا رہا ہوتا ہے. اپنے منظور نظر جو لڑکے ہیں ان کو جناب نمبر زیادہ دیے جاتے ہیں اور جو غریب کے بچے ہیں ان کو جناب رگیت دیا جاتا ہے. یہ ساری ناانصافی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی. ہمارے ایک استاد تھے, انہوں نے لطیفے کی بات تھی, تو ہمارے ایک استاد تھے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, لاہور میں تھے. وہ فرمانے لگے کہ امیر کا بچہ اگر چھوٹا چھوٹا بھی کھائے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنی تہذیب سے کھا رہا ہے, اور اگر بڑا بڑا لقمہ کھائے تو کہتے ہیں کہ دیکھو کیسے شیر کی طرح کھا رہا ہے. اور فرمایا غریب کا بچہ اگر چھوٹا چھوٹا کھائے تو کہتے ہیں کیا چڑیا کی طرح کھا رہا ہے, اور اگر جناب وہ بڑا بڑا لقمہ کھائے تو کہتے ہیں کہ کیا بدتمیزی سے کھانا کھا رہا ہے. تو غریب کا بچہ تو ہر حال میں ہی رگیدا جائے گا, اور امیر کا بچہ وہ ہر حال ہی میں جناب اس کی تعریف ہی تعریف ہوگی. تو یہ جو ہمارے ہاں ناانصافی کا ایک طوفان مچا ہوا ہے میرے دوستو ساتھیوں, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم اوپر تو نہیں روک سکتے, اوپر تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اللہ جانے اور وہ لوگ جانے, وہ خود اپنی قبر میں جائیں گے, ہم اپنی قبر میں جائیں گے. لیکن جس سطح پر بھی ہم موجود ہیں, آخر ہمارے بھی تو بچے ہیں, ہماری بھی تو بیوی ہے, ہماری بھی تو ساس ہے, سسر ہے, ماں ہے, باپ ہے, ہماری بھی دائیں بائیں لوگ ہیں, شاگرد ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے افسران ہیں, ہمارے ماتحت ہیں. میرے لیے یہ حکم ہے کہ میں ان سب کے درمیان انصاف سے کام لوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بیوی کا سب کا حق مار کے ماں کو دے دوں, یا ماں کا حق مار کے سارا کا سارا بیوی کو دے دوں. نہیں, میرے لیے ضروری ہوگا کہ ماں کا بھی حق ادا کروں, بیوی کا بھی حق ادا کروں, اپنی بہنوں کا بھی حق ادا کروں, اپنے ساس سسر کا بھی کسی درجے میں حق ادا کروں, ان کی عزت کروں, اپنے پڑوسیوں کا بھی حق ادا کروں, اپنے ماتحتوں کا بھی حق ادا کروں, اپنے اوپر کے افسران کا بھی حق ادا کروں. جب تک یہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک یہ معاشرہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے, اور ہمارا معاشرہ مسلسل اخلاقی زوال کا شکار ہے, اور مسلسل اخلاقی طور پر ہم تباہ ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ زبانیں ہماری قابو میں نہیں ہیں, اور ہم نے
اپنی سطح کے اوپر انصاف قائم کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص یہ عہد کر لے کہ میں کم از کم اپنی ذات کی حد تک، اپنے گھر کی حد تک، اپنے ادارے کی حد تک، اپنی کلاس کی حد تک، اپنے جہاں بھی جتنا میرا دائرہ کار ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس حد تک میں انصاف قائم کروں گا، تو میرے دوستو ساتھیو، آپ کے لیے کم از کم آخرت کی منزل آسان ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو انصاف کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبروں پر بیٹھائے گا، نور کے ممبروں پر بیٹھائے گا، اور سب لوگ دیکھیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں انصاف سے کام لیا تھا۔ تو زبان میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، بولنے میں بھی انصاف سے کام لینا چاہیے، اور اپنے عمل کے اندر بھی انصاف سے کام لینا چاہیے، اور پوری زندگی اس طریقے سے گزارنی چاہیے کہ جس کا جو حق ہے وہ آپ اس کو ادا کرتے چلے جائیں، اور ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارا دامن بالکل صاف ہو اور کسی کا حق ہمارے ذمے نہ ہو۔ اس کو قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اہل امانات کو ان کی امانتیں پہنچاؤ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو انصاف سے فیصلے کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ کتنی بہترین نصیحت تمہیں کر رہا ہے، بے شک اللہ بہترین نصیحت تمہیں کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ بھی اللہ سن رہا ہے، اور جو کچھ تم اس دنیا میں کر رہے ہو وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور ہم جس طریقے سے خالی ہاتھ آئے اسی طرح اس دنیا سے ہم خالی ہاتھ جائیں گے، اور ہمیں آگے روز جزا کا سامنا ہوگا، اور وہاں ہر شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.dasquran.com